السلام علیکم دوستو، میں عرفان شیخ ہالینڈ سے آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اوورسیز پاکستانی۔ اوورسیز پاکستانی اس وقت پاکستان کے معاملات میں اس قدر دلچسپی کیوں لے رہے ہیں، اس کی چند وجوہات ہیں، میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں اوورسیز پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں۔ لندن، پیرس، ایمسٹرڈیم، نیو یارک، جتنے بھی نام لوں، یورپ کے، ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، بیشتر میں اس وقت اوورسیز پاکستانی احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس وقت 20 سے زیادہ ممالک میں ایک نعرہ چل رہا ہے ٹرینڈ کے طور پر، جو خان صاحب نے لگایا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اور پورے دنیا میں اس وقت وہ 20 ممالک کے قریب ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر چل رہا ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں تقریباً 20 ممالک میں وہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی ملک میں ایک ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہے، وہ بھی جہاں پہ چند ایک لوگ موجود ہوں، زیادہ تعداد موجود نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ کسی ملک میں موجود ہوتے ہیں وہ مکمل اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، اور میں اسے کہوں گا کہ وہ عوامی ریفرینڈم کر رہے ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں تو اس ٹرینڈ کی سمجھ آ سکتی ہے کہ ٹاپ کے اوپر کیوں ہے، کیونکہ پاکستانی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور بہت واضح اور کھلے الفاظ میں اس کے ساتھ ہیں۔ اس کے جلسوں سے پتہ چل رہا ہے، اس کی ریلیوں سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ مگر یہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں، یہاں پہ ٹاپ پہ ٹرینڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو کوئی بڑی تعداد میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ جتنے بھی موجود ہیں یہ اس وقت اس میں بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے معاملات سے دور نہیں ہیں، ہم پاکستان میں بالکل موجود ہیں، ہماری موجودگی ہماری فیملیوں کی شکل میں ادھر ہے۔ یہ پاکستان کی جو پاک سرزمین ہے، اس سے ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے، ہم یہیں سے آئے ہیں، اور ہم جو پیسے کماتے ہیں وہ ہم اپنی فیملیوں کو بھیجتے ہیں، ہم اپنی فیملیوں کی سروائیونگ کے لیے جو بھی ہم سے ہو پاتا ہے ادھر بیٹھ کے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ اب اس کے بعد میں بات کروں گا یہ کیوں مطلب اس قدر عمران خان صاحب کی کال کے اوپر نکلے ہیں پوری دنیا میں۔ اس کی چند وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے وہ جب ادھر دیکھتے ہیں کہ یہاں کے حکمران کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنی عوام کے حق میں کرتے ہیں، اپنے ملک کے حق میں کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کے نقصان میں نہیں دیکھتے۔ دوسری بات، جب جو دیکھتے ہیں کہ یہاں کے حکمران اور عوام میں کوئی فرق نہیں ہے، سبھی لوگوں کو برابر سمجھا جاتا ہے، برابر رکھا جاتا ہے، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور اس کے اپوزٹ وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جب ان ممالک میں کوئی چوری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو اسے سزا ملتی ہے، اسے پکڑا جاتا ہے، اور پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، جیسے پچھلے دنوں ایک پاکستان میں واقعہ پیش آیا میریٹ ہوٹل میں، دن دہاڑے افطاری کا وقت ایک بزرگ کو اپنے آپ کو مچور سیاستدان کہنے والوں نے کس طرح پیٹا۔ اگر ان ممالک میں وہ دیکھتے ہیں کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ فوری پکڑا جاتا ہے، فوری اس کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، اور پاکستان میں نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کل میں خود ایک احتجاج میں موجود تھا ہالینڈ میں، ڈیم سکوائر، ایمسٹرڈیم ایک علاقہ ہے ایمسٹرڈیم کے شہر میں، جہاں پر بہت بڑی تعداد میں، میرا خیال یہ ہالینڈ میں شاید ہی پہلا احتجاج ہوگا جو اس قدر لوگ نکلے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں دیکھ رہے تھے ایک حکمران جس کو
پورے پاکستان نے منتخب کیا، جس میں اوورسیز اپنا جو کردار ادا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، وہ حکمران بن گیا عمران خان صاحب۔ تو پھر اس کو نکالنے کے لیے کیسے پوری دنیا نے زور لگایا، کیسے انہوں نے کوشش کی کہ اگر یہ بندہ حکمرانی تو برجمان رہا تو ہمارے لیے تو جو بڑی مشکل پیدا کر دے گا، کیونکہ یہ تو نہ کرپٹ ہے، نہ یہ بکتا ہے، نہ یہ جھکتا ہے، یہ اپنی قوم کی بلندی کی بات کرتا ہے، یہ اپنے قوم کے مفاد کی بات کرتا ہے، یہ کرپشن نہیں کرتا، یہ اپنی ذات کے فائدے نہیں لیتا، یہ تو مشکلات پیدا کر دے گا۔ اور یہی باتیں ان اوورسیز پاکستانیوں کو پسند ہیں عمران خان صاحب کی، جو ساری چیزیں دوسرے لوگوں کو، سامراجوں کو اور ان کے ہواریوں کو پسند نہیں ہیں۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب جب اس کو نکالا گیا ہے ایک بہت ہی برے طریقے سے، ایک بھونڈے طریقے سے نکالا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں مطلب اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ کوئی باہر سے بیٹھ کے ایک ملک میں کہے کہ تم ایسا کر دو اور ویسا ہو بھی جائے۔ تو جب یہ اوورسیز پاکستانی دیکھا اوورسیز پاکستانیوں نے، تو اس پہ پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے نکل پڑے، اور روز کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ، ان کے پاس نہ تو ٹائم ہوتا ہے، ان کی مصروفیت بہت ہوتی ہے کیونکہ یہاں کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہر ملک میں، ہر شہر میں، جہاں جہاں بھی جس کو وقت ملتا ہے وہ نکل کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے۔ یہ بہت منفرد ہوا ہے، تاریخ میں اس سے پہلے اس قدر اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی کنٹریبیوشن، اپنی مداخلت کبھی نہیں دکھائی۔ تو یہ ہے اوورسیز پاکستانی، اور وہ عمران خان صاحب کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، اس کی کچھ چند وجوہات آپ سے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ اپنی ذات کو فائدے کے لیے استعمال نہیں کرتا، اس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کبھی کوئی ذاتی فائدہ نہیں لیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک کال دیتے ہیں کہ جی مجھے اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجیں اور ہم نے کمپین چلانی ہے ان پیسوں سے، اور اس کا ایک نام رکھتے ہیں نامنظور اکاؤنٹ۔ اور اس اکاؤنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ 24 گھنٹے میں، صرف 24 گھنٹے کے اندر اس میں 1 ارب روپیہ جمع ہو گیا۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں، یہ اس بندے کے اوپر پاکستان میں اس کے مخالفین، مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ 8 کروڑ روپے کا ہار لے لیا، چوری کر لیا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کیسا مذاق ہوگا جس بندے کی صرف ایک کال کے اوپر پوری دنیا سے لوگ اربوں روپیہ اسے بھیج دیں 24 گھنٹے کے اندر، تو اس کے اوپر ایک ہار کا الزام لگ رہا ہے۔ یہ ہے اوورسیز پاکستانی جو عمران خان کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات کیا وجہ ہے کہ وہ عمران خان کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں؟ دوسری بات ہے کہ عمران خان کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلتے ہیں۔ یہاں ان کو پتہ ہے کہ ان کا حکمران کرپٹ نہیں ہے، وہ بتاتے وقت شرم نہیں کرتے، وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جب ہمارے حکمران موجود تھے، وہ سارے کے سارے پوری دنیا کو پتہ تھا کرپٹ ہیں، کیونکہ وہ لوگ ادھر ہی تو آتے ہیں، مطلب یورپ میں، امریکہ میں، وہ جتنے بھی حکمران ہیں وہ سبھی ادھر آ کے گھومتے ہیں، ان کے بچے ادھر گھومتے ہیں۔ تو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کرپٹ لوگ ہیں، وہ ملک کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ کر کے ادھر پہنچے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال لندن میں نواز شریف صاحب کی ہے، جو اس وقت ملک سے مفرور ہے، جیل کے اندر تھا، بیماری کا بہانہ کیا اور ملک نے اس کے اوپر مہربانی کی اور اسے باہر آنے دیا، اور اب ادھر آ کے بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ اوورسیز پاکستانی جو یورپ کے ہیں، جو دوسرے بڑے ممالک کے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ادھر مجرم ہے، جیل کے اندر تھا، جھوٹ بول کے آیا ہے، تو پھر ان کو غصہ آتا ہے، وہ ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، وہ نکلتے ہیں۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو اوورسیز پاکستانی کے اندر اس قدر غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ یہ لوگ
ادھر آ کے اپنی فیملی کو چھوڑ کر اپنی کمیاں جو دیکھتے ہیں وہ اپنے ملک کے اندر وہی ہیں جو 20 سال پہلے چھوڑ کے آئے تھے، وہی حالات ہیں، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اور جدھر یہ رہ رہے ہیں یہ دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں ملک، یہ ہر آنے والے دن میں ان ملکوں میں بہتری آ رہی ہے، ان کی عوام میں بہتری آ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ اوورسیز پاکستانی اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور انہوں نے ہر جگہ پہ نکل کے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے، چاہے جتنا بھی وقت لگے، جتنا بھی ٹائم لگے، جتنا بھی ہمارا ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے، مگر یہ امپورٹڈ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو نامنظور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری، وہ جتنے لوگ بھی ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ ان کا ووٹ ختم کروانا چاہتے ہیں کہ یہ تو ووٹ ہمیں پڑے گا ہی نہیں۔ اور اس وقت آپ اندازہ کریں 90 لاکھ سے زیادہ اوورسیز پاکستانی موجود ہیں۔ یہ کسی بھی ملک کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، تو اس تعداد کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ ان کی ووٹ کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ پھر اپنے ملک میں کردار ادا کرتے ہیں ادھر بیٹھ کے، یہ جتنا کماتے ہیں اس میں سے کئی گنا اپنے گھر والوں کو پیچھے بھیجتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اوورسیز پاکستانی اب نکلے ہیں، وہ تب تک آواز نہیں دبنے دیں گے، اپنی آواز نیچے نہیں کریں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک یہ امپورٹڈ حکومت نہیں ختم ہو جاتی۔ تو جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں، جو ہمارے بڑے حلقے ہیں پاکستان کے، جو اعلیٰ ہمارے عہدے دران ہیں، ہماری جتنے بھی ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں اور پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے غم غصے کو بھی مد نظر رکھیں، اور اس امپورٹڈ حکومت کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے گھر رخصت کریں۔ اور میں پاکستانی عوام کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت اپنا مکمل کردار ادا کیا ہے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے۔ یہ پاکستانی عوام واقعہ ہی اس وقت ایک غیور عوام ہے جو نظر آ رہی ہے، ایک جاگی ہوئی قوم ہے جو ہر چیز کے اوپر نظر رکھ رہی ہے۔ لہٰذا یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند ہے۔ پاکستان زندہ باد۔